حدیث نمبر 214 214 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا۔ خطاب فرمایا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سامنے کراؤڈ زیادہ تھا، ورنہ قال ہم سے کہا، ہم سے فرمایا کہتے ہیں۔ خطبہ کا لفظ آئے، بھلے وہ ممبر پر ہو یا زمین پر کھڑے ہو، جہاں پر بھی ہو، جب لفظ خطبنا آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سامنے کراؤڈ زیادہ تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خطاب فرمائے اور فرمائے ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، تحقیق کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس تم حج کرو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک شخص عرض کیا، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال کرنا ہوگا کیا؟ ہر سال فرض ہوگا کیا؟ جیسا جب فجر ہوتی تو فجر فرض ہو جاتی، جب مغرب ہوتی تو جیسا ٹائم آتا ہے تو فرض ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ جب حج کے دن آئیں گے تو کیا یہ فرض ہو جائیں گا؟ فسکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموشی اختیار فرمائے۔ قالها ثلاثا، وہ آدمی 3 مرتبہ پوچھا، تین مرتبہ سوال کرتا گیا، اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کیا یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ فقال لو قلت نعم لوجبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میں اپنی زبان سے ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اگر میں ہاں کہہ دوں، یہ جو تو پوچھ رہا ہے نا بار بار ہر سال، اگر میں ہاں کہہ دوں، یس کہہ دوں تو یہ ہر سال ہو جائے گا۔ پھر فرماتے لوجبت ولما استطعتم، یہ فرض بھی ہو جائے گا، پھر تم وہ ادا بھی نہیں کر سکو گے، ہر سال حج کرنے کی ہمت ہوگی نہیں کر سکو گے تم۔ ثم قال، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ذرونی ما ترکتکم، جب میں کسی مسئلے میں تم کو چھوڑ دوں، خاموش ہو جاؤں، تو وہاں پر تم بھی اس بات کو چھوڑ دو، زیادہ ڈیٹیل میں اور ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حج کرو تو حج کر لو بس، اب اتنے مرتبہ کرو اتنے مرتبہ کرو، یہ ڈیٹیل میں مت جاؤ۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، کیونکہ تم سے پہلے کہ لوگ زیادہ سوال کر کے خود کو ہلاکت اور مصیبت میں ڈال لیے، واختلافهم على انبیائهم، بار بار نبیوں کے پاس پہنچنا اور سوال پہ سوال کرنا، یہ چیز ان کو پرابلم میں ڈال دی ہے۔ یہ بار بار نبی کے پاس پہنچنا اور سوالات کرنا، سوالات کم کرو، عمل زیادہ کرو، جتنا عمل کر سکتے ہو عمل کرو، جتنا کہہ دیا گیا اس کو اطاعت کرو، فالو کرو، زیادہ سوالات مت کرو۔ یہ آج کے دور کے لیے بہت ضروری الفاظ ہے۔ یہ آج کے دور میں لوگ کو کام تو کرنا ہوتا نہیں، لیکن سوال بہت کرنا ہوتا ہے، سوال بہت کرنا ہوتا ہے۔ جی سوال کرنے پر ہم ناراض نہیں ہوتے، سوال کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن وہ سوال کرو جو مطلب کی ہو۔ بے ڈھنگے سوالات اور سوال پہ سوال اور سوال پہ سوال، جو معلوم ہے اس پہ تو عمل کرنا نہیں ہے، لیکن آگے اور سوال کرنا ہے، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ وقت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے قوم کو حکم دو کہ کیا کہتے ہیں، گائے ذبح کرو، جی اذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرما دیے گائے ذبح کرو، قوم ذبح کر دیتی، کام ہو جاتا، اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیے، قوم ادا کر دی، ہو گیا تھا۔ لیکن نہیں، پوچھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیا کرنے والی ہے، وہ بولو آپ، خالی ٹھہرنے والی گائے یا جو ہے کھیتوں میں کام کرنے والی گائے؟ یا اللہ ٹھیک ہے، بولے نہیں ایسی گائے نہیں۔ اس کے بعد بولے کہ اس کی عمر کیا ہونا چاہیے گائے کی، بڈھی گائے ہونا یا کم عمر والی گائے ہونا؟ تو ٹھیک ہے، بولے نہیں کم عمر والی گائے ہونا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ جب تینوں سوالات کر لیے اور جوابات مل گئے کہ ایسی گائے ہونا، ایسی گائے ہونا، ایسی گائے ہونا، جب سارے احکام آ گئے تو اس کو پھر وہ ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے بہت زیادہ ایک آدمی کے پاس ملی ویسی گائے، اور پھر اتنی بڑی قیمت لیا وہ آدمی، ایک مرتبہ اس طرح کی گائے ذبح کرے اور پھر دوبارہ اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ جی فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ جی تو اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کثرت سے سوال نہ کرے۔ اب دیکھیے یہاں پر 3 مرتبہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہر سال کرنا کیا، ہر سال کرنا کیا؟ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ہر سال کرو تو پھر فرض ہو جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شریعت میں امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، شریعت کے احکام نافذ کر سکتے ہیں۔ جیسا اللہ کے کہنے سے حکم بنتا ہے، اللہ کے کہنے سے حج فرض ہو گیا۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرما دیتے تو شریعت میں امینڈمنٹ آ جاتا اور حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ ایک فرض اللہ کی طرف سے اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ فرض ہو جاتا۔
مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہیں فرمائے وہاں پر، بلکہ وہاں پر تعلیم دے دیے کہ سوال کم کرو اور جتنا کہہ دیا گیا اس پر عمل کر لو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں، جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو تم جتنا اس پر عمل کر سکتے ہو کر لو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور اگر میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو بس رک جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر دو فرق ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو جتنا کر سکتے ہو وہ کام کر لو، اس میں کیا ہے آپشن ہے، جتنا کر سکتے، تمہاری استطاعت جتنی اتنا کرو۔ اور اگر کسی چیز سے رکنے کا حکم دو تو جتنا رک سکتے نہیں فرمایا، کسی چیز سے رکنے کا حکم فرمائے تو بس رک جاؤ۔ جی حرام کھانے سے میں منع کیا تو حرام سے جتنا بچ سکتے بچو، نہیں حرام سے بس رک جاؤ۔ جی سود کھانا منع کر دیے تو اب اس میں سے نہیں، جتنا میں روک سکتا روکتا ہوں، باقی تو سود میرے پاس آئے گا نہیں، فرمایا سود سے بچ جاؤ تو پھر بچ جاؤ خلاص۔ جہاں پر منع ہے وہاں پر مطلب فائنل فرما دیا کہ یہاں پر رکنا ہے، اور جہاں پر آرڈر ہے کرنے کا تو وہاں پر جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا کر لو، بس اس سے زیادہ سوال مت کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔